اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیشن کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے۔ گرفتار ملزم کو 14 کے بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ پر رکھا جا سکے گا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے وزیر اعظم کے ایڈوائس پر نیب ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ قائم مقام صدر کے دستخط کے بعد نیب ترمیمی آرڈیننس لاگو ہو گیا۔ مسیحی برادری کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، شرپسندوں کی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کی مذمت۔ وفد نے کہا کہ سرکاری املاک اور جناح ہاؤس پر دھاوا بولنے والے پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ 9 مئی کی شرنگیزی میں ملوث ایک اور انتہائی مطلوب شرپسند حیدر محمود گرفتار۔ ملزم حیدر محمود کے ماموں نے کہا کہ جی ایچ کیو پر حملہ پاکستان پر حملے کے مترادف ہے۔ جی ایچ کیو سمیت کسی بھی ملکی ادارے پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کیسے سوچ لیا کہ ہم اپنی فوج کے خلاف جائیں گے؟ نواز شریف کی وطن واپسی پر تاریخی استقبال کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون رواں ماہ انتخابی مہم کا آغاز کرے گی۔ دبئی میں نواز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل تیار۔ مریم نواز کو انتخابی امور سے متعلق ٹاسک۔ نواز شریف مریم نواز کے ہمراہ سعودی عرب چلے گئے۔ آئی ایم ایف معاہدے سے 9 ماہ کی مہلت ملی۔ یہ ریلیف لمحہ فخریہ نہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ دعا ہے کہ یہ آخری ڈیل ہو۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ کہا اگر چین مدد نہ کرتا تو آج معاملہ کچھ اور ہوتا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے مدد میں آرمی چیف نے کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے چند روز میں 1.1 ارب ڈالر کی قسط ملنے کا امکان۔ مالیاتی ادارے کو لیٹر آف انٹینٹ کی کاپی ارسال۔ غیر ملکی زر مبادلہ، ذخائر بڑھانے اور سرکاری اداروں میں اصلاحات کی یقین دہانی۔ کوئی بھی نئی ایمنسٹی نہ دینے اور تجارت پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا وعدہ۔ جاپان کے ساتھ سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ نجی شعبہ دو طرفہ تعلقات میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹوکیو میں جاپانی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے بعد وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس۔ پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے۔ وطن واپسی کے بعد جہانگیر ترین کے رابطے۔ آئندہ ہفتے پنجاب کے 30 سے زائد ارکان اسمبلی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی بڑی سیاسی شخصیات سے دوبارہ رابطہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد اور کراچی میں بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ پارٹی کی رجسٹریشن کے لیے دستاویزات بھی مکمل۔ پہلے ہی کہا تھا میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ہم جماعت اسلامی کے امیدواروں کو ہرا کر الیکشن میں جیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے منحرف چیئرمین اسد امان کی دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ 31 چیئرمینوں کو شو کاز نوٹس دے کر رکنیت معطل کرنا بے بنیاد قرار۔ لاہور میں نگلیریا سے پہلی ہلاکت۔ 30 سالہ مصطفیٰ شفیق سروسز اسپتال میں دم توڑ گیا۔ نگلیریا صاف پانی میں افزائش پاتا ہے اور ناک کے ذریعے انسانی دماغ تک جاتا ہے۔ نگلیریا کے دماغ میں جانے سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ وقتی سر درد، تیز بخار، قے، چڑچڑاپن اور بے چینی نگلیریا کی علامات ہیں۔ سویڈش حکومت قرآن پاک کی بے حرمتی کا نوٹس لے اور شرپسندوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ سے خطاب میں مطالبہ۔ او آئی سی کے ہنگامی اجلاس کے اعلامیے کی بھرپور تائید۔ کہا مستقبل میں ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔
سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر ملک بھر میں احتجاج، اسلام آباد میں سویڈش سفارت خانے تک جماعت اسلامی کی ریلی، احتجاجی مراسلہ سویڈش سفارتی حکام کے حوالے۔ گجرانوالہ، مردان، ہری پور میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، حیدرآباد، وہاڑی اور اوکاڑا میں بھی مظاہرے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کہا، آزادی اظہار کے نام پر کسی بھی عقیدے کی مقدس کتاب کی بے حرمتی قابل مذمت اور کسی بھی عقیدے کے ماننے والوں کی دل آزاری ناقابل برداشت ہے۔ ملک میں مانسون کی طوفانی بارشوں کا آغاز، کامونکی میں چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ لاہور میں دیوار گرنے سے 7 افراد زخمی۔ پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے، آزاد کشمیر میں ندی نالوں میں طوفانی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں شدید بارش اور ژالہ باری۔ محکمہ موسمیات کی 8 جولائی تک مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت، ہنگامی مشینری اور عملے کی موجودگی یقینی بنانے کا حکم۔